السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 پڑھیں گے۔ وَإِنْ اور اگر کن تم ہو تم علی سفرٍ سفر پر، ولم اور نہ تاجدو تم پاؤ کاتباً کوئی کاتب، فارحان تو رہن کے طور پر، مقبوضاتن قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز، فَإِن پھر اگر آمینہ اعتبار کرے، بعضکم تمہارا بعضاً بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِی تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص کے ذِئُتُمِنَ اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اماناتہ اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَنْ اور جو شخص یکتمھا چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ عاصم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اگر آدمی سفر میں ہو اور خرید و فروخت کی نوبت آ جائے اور کاتب میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں حقوق کی توثیق رہن کے ذریعے کر دینی چاہیے، تاکہ رہن گروی اس بات کا ثبوت ہو کہ رہن رکھنے والے کے ذمہ اس آدمی کا حق ہے جس کے پاس رہن موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اشیاء رہن اور ضمانتوں کے ذریعے لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رہن ہمیشہ صاحب حق کے قبضہ میں رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپس میں اعتماد ہونے کی صورت میں بغیر وثیقہ اور بغیر گواہ بنائے بھی خرید و فروخت اور قرض کا لین دین ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گواہ کے لیے اپنی گواہی چھپانا حرام ہے۔ فارحان مقبوضاتن رہن رکھنے کی یہ رعایت حالت سفر کے علاوہ حالت اقامت میں بھی ہے۔ مثلاً اگر حالت اقامت میں فوری طور پر کاتب میسر نہ ہو تو قرض دار اپنی کوئی چیز بطور امانت قرض خواہ کے پاس رہن رکھ کر قرض حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرع رہن رکھی اور اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ جو خریدے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک وقت مقررہ پر قیمت ادا کرنے کی شرط پر کچھ غلہ خریدا اور لوہے کی ایک زرع اس کے پاس رہن رکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروی رکھی ہوئی سواری یعنی اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پر اس کے خرچ کے عوض سواری کی جا سکتی ہے، اور گروی رکھے ہوئے دودھ والے جانور کا دودھ اس کے خرچ کے عوض پیا جا سکتا ہے، لہٰذا جو شخص سواری کرے اور جو شخص دودھ پیے خرچ اسی کے ذمہ ہے۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
یعنی قرض دار کا قرض ادا کر دے، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کرے اور اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر اسے قرض دے دے تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض ادا کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورۃ النساء میں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو امانت واپس کرو جس نے تمہارے پاس امانت رکھی، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے تم اس سے خیانت نہ کرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورہ آل عمران میں۔ اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے لوگو، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور اسی لیے صحیح گواہی کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، سورۃ المائدہ میں۔ اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اللہ اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرما دی گئی ہے، اللہ اخبرکم بشر الشہداء الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب یہ ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے، علاوہ ازیں دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اور یہ ایسا مضغہ گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کسی بات کا چھپانا دل کا فعل ہے۔ دل تمام اعضاء کا سردار ہے اور یہ گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح و سالم رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ایسا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ خوب سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ آیت نمبر 284۔ للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَإِنْ اور اگر تبدو تم ظاہر کرو ماں اس کو جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بہ اللہ اس کا اللہ تعالیٰ، فیغفر پھر وہ بخش دے گا لمن یشاء جس کو چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جس کو چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء اوپر ہر چیز پر قدیر قادر ہے، خوب قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبہ سامع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ فرما دیا۔ صحیحین سنن اربع کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست فی صدورها ما لم تعمل او تتکلم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف فرما دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈال جائیں یا عمل کا غالب اختیار کریں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے،
کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے بحوالہ ابن کثیر۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا اور حدیث میں ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اس طرح ناسخ منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے اس آیت میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان سب کا بادشاہ ہے، ان سب کی اسے اطلاع ہے، اس سے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں اور نہ پوشیدہ، اور نہ کوئی چھوٹی بات مخفی ہے اور نہ بڑی۔ وہ سب کا محاسبہ بھی کرے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران میں کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ البقرہ میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان پر بہت گراں گزری، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانوں پر بیٹھ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہم میں طاقت تھی، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح پہلے دونوں کتابوں یعنی تورات و انجیل والوں نے کہا تھا سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم یہ کہو سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا اقرار کر لیا، یہ الفاظ ان کی زبانوں پر رواں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ
वकालू समेना व अताना गुफराना का रब्बाना व इलैकल मसीर। सूरत अल बकरा। रसूल इस पर ईमान लाया जो उसके रब की जानब से उसकी तरफ नाजिल किया गया, और सब मोमन भी हर एक अल्लाह और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाया। हम इसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश मांगते हैं ऐ हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। जब सहाबा कराम ने इस तरह किया तो अल्लाह ताला ने इस पहली आयत को मनसूख करके ये आयत नाजिल फरमा दी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह ताला किसी जान को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक ही। इसीलिए उसी के लिए है जो उसने नेकी कमाई और उसी पर है जो उसने गुनाह कमाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले ख्यालात को मुआफ़ फरमा दिया है जब तक वो अमल ना करें या ज़ुबान से उसका इजहार ना करें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा बंदा जब किसी बुराई का इरादा करे तो उसे उसके नामा अमाल में ना लिखो, और अगर वो उसके मुताबिक अमल कर ले तो सिर्फ एक बुराई लिख लो, और फिर जब वो नेकी का महज इरादा करे और अभी उसे ना करे तो फिर भी एक नेकी लिख लो, और अगर उस नेकी को कर ले तो उसके लिए 10 नेकियां लिख लो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से चंद असहाब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपसे दरियाफ्त पर किया कि हमारे दिलों में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं जिनको ज़ुबान पर लाना हम में से हर एक बहुत बड़ा गुनाह समझता है। क्या इन ख्यालात का आना भी गुनाह है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम अपने दिल में इन ख्यालात को बुरा समझते हो? उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ऐन ईमान है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के पास शैतान आता है और उससे कहता है, फलां चीज़ को किसने पैदा किया, फलां चीज़ को किसने पैदा किया, हत्ता कि फिर वो ये कहता है कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया, मुआज़ल्लाह। तो जब ये सवाल इसके दिल में आए तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की पनाह तलब करे और इस ख्याल से बाज रहे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।